سورہ الصافات قرآن کی 37ویں سورت ہے۔ اس میں 182 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قسم ان کی کہ باقاعدہ صف باندھیں، پھر ان کی کہ جھڑک کر چلیں، پھر ان جماعتوں کی کہ قرآن پڑھیں۔ بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے، مالک آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور مالک مشرقوں کا۔ بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو تاروں کے سنگار سے آراستہ کیا، اور نگاہ رکھنے کو ہر شیطان سرکش سے۔ عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور ان پر ہر طرف سے مار پھینک ہوتی ہے، انہیں بھگانے کو اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب۔ مگر جو ایک آدھ بار اچک لے چلا تو روشن انگارہ اس کے پیچھے لگا۔ تو ان سے پوچھو کیا ان کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری اور مخلوق آسمانوں فرشتوں وغیرہ کی؟ بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا، بلکہ تمہیں اچنبھا آیا اور وہ ہنسی کرتے ہیں اور سمجھائے نہیں سمجھتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں ٹھٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ تم فرماؤ ہاں یوں کہ ذلیل ہو کے، تو وہ تو ایک ہی جھڑک ہے، جبھی وہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی۔ ان سے کہا جائے گا یہ انصاف کا دن ہے، یہ ہے وہ فیصلے کا دن جس سے تم جھٹلاتے تھے۔ ہاں کو ظالم اور ان کے جوڑوں کو اور جو کچھ وہ پوچھتے تھے، اللہ کے سوا ان سب کو ہاں کو راہ دوزخ کی طرف، اور انہیں ٹھہراؤ ان سے پوچھنا ہے تمہیں کیا ہوا، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے، بلکہ وہ آج گردن ڈالے ہیں۔ اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا آپس میں پوچھتے ہوئے، بولے تم ہمارے دہنی طرف سے بہکانے آتے تھے؟ جواب دیں گے تم خود ہی ایمان نہ رکھتے تھے، اور ہمارا تم پر کچھ قابو نہ تھا، بلکہ تم سرکش لوگ تھے۔ تو ثابت ہو گئی ہم پر ہمارے رب کی بات، ہمیں ضرور چکھنا ہے۔ تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا کہ ہم خود گمراہ تھے، تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہیں۔ مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، تو اونچی کھینچتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم اپنی خداؤں کو چھوڑ دیں ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے؟ بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی۔ بے شک تمہیں ضرور دکھ کی مار چکھنی ہے، تو تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا۔ مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کے لیے وہ روزی ہے جو ہمارے علم میں ہے، میوے، اور ان کی عزت ہوگی چین کے باغوں میں، تختوں پر ہوں گے آمنے سامنے، ان پر دورہ ہوگا نگاہ کے سامنے بہتی شراب کے جام کا، سفید رنگ پینے والوں کے لیے لذت، نہ اس میں خمار ہے نہ اس سے ان کا سر پھرے۔ اور ان کے پاس ہیں جو شوہروں کے سوا دوسری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گی، بڑی آنکھوں والیاں، گویا وہ اندھے ہیں پوشیدہ رکھے ہوئے۔ تو ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھتے ہوئے، ان میں سے کہنے والا بولا میرا ایک ہم نشین تھا، مجھ سے کہا کرتا کیا تم اسے سچ مانتے ہو؟ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ کہا کیا تم جھانک کر دیکھو گے؟ پھر جھانکا تو اسے بیچ بھڑکتی آگ میں دیکھا۔ کہا خدا کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دے، اور میرا رب فضل نہ کرے تو ضرور میں بھی پکڑ کر حاضر کیا جاتا۔ تو کیا ہمیں مرنا نہیں مگر ہماری پہلی موت، اور ہم پر عذاب نہ ہوگا؟ بے شک یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی بات کے لیے کامیوں کا کام کرنا چاہیے۔ تو یہ مہمانی بھلی یا تھوہر کا پیڑ؟ بے شک ہم نے اسے ظالموں کی جانچ کیا ہے۔ بے شک وہ ایک پیڑ ہے کہ جہنم کی جڑ میں نکلتا ہے، اس کا شگوفہ جیسے دیووں کے سر، پھر بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے، پھر اس سے پیٹ بھریں گے، پھر بے شک ان کے لیے اس پر کھولتے پانی کی ملونی ہے، پھر ان کی بازگشت ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے۔ بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا گمراہ پائے تو وہ انہی کے نشان قدم پر دوڑے جاتے ہیں، اور بے شک ان سے پہلے بہت سے اگلے گمراہ ہوئے، اور بے شک ہم نے ان میں ڈر سنانے والے بھیجے، تو دیکھو ڈرائے گئوں کا کیسا انجام ہوا۔ مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ اور بے شک ہمیں نوح نے پکارا تو ہم کیا ہی اچھے قبول فرمانے والے، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی، اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ نوح پر سلام ہو جہان والوں میں۔
بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کی کامل الایمان بندوں میں ہے۔ پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، اور بے شک اسی کے گروہ سے ابراہیم ہے، جبکہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوا غیر سے سلامت دل لے کر، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوچھتے ہو؟ کیا بہتان سے اللہ کے سوا اور خدا چاہتے ہو؟ تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین پر؟ پھر اس نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا، پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں، تو وہ اس پر پیٹ دیکھ کر پھر گئے۔ پھر ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلا تو کہا کیا تم نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہوا کہ نہیں بولتے؟ تو لوگوں کی نظر بچا کر انہیں دہنے ہاتھ سے مارنے لگا، تو کافر اس کی طرف جلدی کرتے آئے، فرمایا کہ اپنے ہاتھ کے تراشوں کو پوچھتے ہو، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو۔ بولے اس کے لیے کہ عمارت چنو پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو، تو انہوں نے اس پر داؤں چلنا چاہا، ہم نے انہیں نیچا دکھایا اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دے گا، الہی مجھے لائق اولاد دے۔ تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ پھر جب اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ۔ اور ہم نے ان سے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام ہو ابراہیم پر، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہیں۔ اور ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی کہ غیب کی خبریں بتانے والا نبی ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں، اور ہم نے برکت اتاری اس پر اور اسحاق پر، اور ان کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے والا اور کوئی اپنی جان پر صریح ظلم کرنے والا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان فرمایا، اور انہیں اور ان کی قوم کو بڑی سختی سے نجات بخشی، اور ان کی ہم نے مدد فرمائی تو وہی غالب ہوئے، اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی اور ان کو سیدھی راہ دکھائی، اور پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی۔ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ دونوں ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہیں۔ اور بے شک الیاس پیغمبروں سے ہے، جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا بعل کو پوچھتے ہو اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والے اللہ کو، جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا؟ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پکڑے آئیں گے مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی ثنا باقی رکھی۔ سلام ہو الیاس پر، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہے۔ اور بے شک لوط پیغمبروں میں ہے، جبکہ ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی مگر ایک بڑھیا کے رہ جانے والوں میں ہوئی۔ پھر دوسروں کو ہم نے ہلاک فرما دیا، اور بے شک تم ان پر گزرتے ہو صبح کو اور رات میں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور بے شک یونس پیغمبروں سے ہے، جبکہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا تو قرع ڈالا تو ڈھکیلے ہوئوں میں ہوا، پھر اسے مچھلی نے نکل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا ضرور اس کے پیٹ میں رہتا جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے میدان پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا، اور ہم نے اسے 1,00,000 آدمیوں کی طرف بھیجا بلکہ زیادہ، تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا۔ تو ان سے پوچھو کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے، یا ہم نے ملائکہ کو عورتیں پیدا کیا اور وہ حاضر تھے؟ سنتے ہو بے شک وہ اپنے بہتان سے کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹیاں پسند کی بیٹے چھوڑ کر؟ تمہیں کیا ہے کیسا حکم لگاتے ہو، تو کیا دھیان نہیں کرتے؟ یا تمہارے لیے کوئی کھلی سند ہے تو اپنی کتاب لاؤ اگر تم سچے ہو، اور اس میں اور جنوں میں رشتہ ٹھہرایا، اور بے شک جنوں کو معلوم ہے کہ وہ ضرور حاضر لائے جائیں گے۔ پاکی ہے اللہ کو ان باتوں سے کہ یہ بتاتے ہیں مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ تو تم اور جو کچھ تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، تم اس کے خلاف کسی کو بہکانے والے نہیں،
مگر اسے جو بھڑکتی آگ میں جانے والا ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے، اور بے شک ہم پر پھیلائے حکم کے منتظر ہیں، اور بے شک ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور بے شک وہ کہتے تھے اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ضرور ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے۔ تو اس کے منکر ہوئے تو عنقریب جان لیں گے، اور بے شک ہمارا کلام گزر چکا ہے ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے کہ بے شک انہی کی مدد ہوگی، اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا۔ تو ایک وقت تم ان سے منہ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو کہ عنقریب وہ دیکھیں گے۔ تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ پھر جب اترے گا ان کے آنگن میں تو ڈرائے گئوں کی کیا ہی بری صبح ہوگی۔ اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو کہ وہ عنقریب دیکھیں گے۔ پاکی ہے تمہارے رب کو، عزت والے رب کو ان کی باتوں سے، اور سلام ہے پیغمبروں پر، اور سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہاں کا رب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں امید ہے آپ کو قرآن کا اردو میں روانی سے ترجمہ پسند آیا ہوگا۔ مزید صورتوں کے ترجمے اپنے موبائل یا کمپیوٹر پر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ www.quraninurdu.com وزٹ کیجیے۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو قرآن کی باقاعدہ تلاوت کرنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کی دعاؤں کے طلبگار، قرآن ان اردو .com ٹیم۔